بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما على الولاة من التيسير. الفصل الأول. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا متفق عليه. وعن أبي بردة رضي وعن أبي بردة رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذ إلى يمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر ينسب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان بن فلان متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. وفي رواية لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. رواه مسلم. الفصل الثاني. عن عمرو بن مرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لمعاوية رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من والله الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره. فجعل معاوية رضي الله تعالى عنه رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي. وفي رواية له ولأحمد أغلق الله له أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. الفصل الثالث. عن أبي الشماخ الأزدي رضي الله تعالى عنه عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى معاوية رضي الله تعالى عنه فدخل عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي من أمر الناس شيئا ثم أغلق بابه دون المسلمين أو المظلوم أو ذي الحاجة أغلق الله دونه أبواب رحمته عند حاجته وفقره أفقر ما يكون إليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا بعث أماله شرط عليهم ألا تركبوا برزونا ولا تأكلوا نقيا ولا تلبسوا رقيقا ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناس فإن فعلتم شيئا من ذلك فقد حلت بكم العقوبة ثم يشيعهم. رواهم البيهقي وفي شعب الإيمان. باب العمل في القضاء والخوف منه. الفصل الأول. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر واحد متفق عليه. الفصل الثاني. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل قاضيا بين الناس قد ذبح بغير سكين. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتغى القضاء وسأل وكل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار.
ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب قضاء المسلمين حتى ينال ثم غلب عدله جورا فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار رواه أبو داود. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أجتهد رأيي ولا آل. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى به رسول الله رواه الترمذي وأبو داود والدارمي. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال فما شككت في قضاء بعد رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وسنذكر حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها إنما أقضي بينكم برأيي في باب الأقضية والشهادات إن شاء الله تعالى. الفصل الثالث. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بكفاه ثم يرفع رأسه إلى السماء فإن قال ألقاه في مهبات 40 خريفا رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على القاضي العدل يوم القيامة يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة قط رواه أحمد. وعن عبد الله بن أبي أوف رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا أجار تخلى عنه ولازمه الشيطان رواه الترمذي وابن ماجه وفي رواية فإذا جار وكله إلى نفسه. وعن سعيد بن المسيب أن مسلما ويهوديا اختصما إلى عمر فرع الحق لليهودي فقضى له عمر به فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر بالدرة وقال وما يدريك؟ قال اليهودي والله إني نجد في التوراة أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرج وترك رواه مالك. وعن ابن موهوب أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال لابن عمر اقضي بين الناس. قال أو تعافيني يا أمير المؤمنين؟ قال وما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاض فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا فما راجعه بعد ذلك رواه الترمذي. وفي رواية رزين عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لعثمان يا أمير المؤمنين لا أقضي بين رجلين؟ قال إن أباك كان يقضي. فقال إن أبي لو أشكل عليه شيء فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سأل جبريل وإني لأجد من أسأله. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عاذ بالله فقد عاذ بعظيم. وسمعته يقول من عاذ بالله فأعيذ وإني أعوذ بالله أن تجعلني قاضيا وأعفاه وقال لا تخبر أحدا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما باب ما علی الولاة من التیسیر. یہ باب ہے کہ ولاد کے حکمرانوں کے ذمے ہے جو تیسیر آسان، یعنی حکمرانوں کے ذمے یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، مشکلات پیدا نہ کرے. اس سے جو پچھلا باب تھا اس میں رعایا کے بارے میں احکام تھے. رعایا سے کہا جا رہا تھا کہ تم لوگ کیا کرو، برداشت کرو، صبر سے کام لے. زیادہ تر روایات رعایا سے متعلق تھیں. اب اس باب میں زیادہ تر روایت عمراء حکمرانوں سے متعلق ہے. ان سے کہا جائے گا کہ تم نرمی جو ہے نا وہ کرو، تم آسانیاں پیدا کرو، تم جو ہے نا وہ نفرت مت دلاؤ، اتفاق پیدا کرو، افتراق انتشار مت پیدا کرو وغیرہ ذالک. اس حوالے سے اسلام جو ہے نا، اسلام وہ جو مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں احکام ہے، تو اس میں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ دونوں فریقوں کو آپس میں قریب کیا جائے، فریقین کے آپس میں قربت پیدا کی جائے. وہ قربت ظاہر ہے کہ پیدا کی جا سکتی ہے کس حوالے سے کہ آپس میں محبت ہو، آپس میں حسن سلوک ہو، آپس میں نرمی ہو، تبھی محبت کا تعلق قائم ہو سکتا ہے. اگر بد اخلاقی ہو اور بدمزاجی ہو، سختی ہو، تو یہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا. تو حکمران اور رعایا یہ بھی آپس میں دو فریق ہیں، تو دونوں کے لیے احکام ہے کہ آپس میں نفرتوں کو ختم کر کے نرمی پیدا کرو اور ایک دوسرے کو خوشخبری سناؤ. اس طرح کے احکام دے رہا ہوں. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بھیجتے تھے اپنے ساتھیوں میں، صحابہ میں سے بعض کاموں کے بارے میں، تو فرماتے تھے کہ تم خوشخبری سناؤ، نفرت مت پیدا کرو، آسانی پیدا کرو اور تنگی مت پیدا کرو. خوشخبری سناؤ لوگوں کو، یعنی جنت کی خوشخبری سناؤ، نیک اعمال پر جو ثواب ملتا ہے، طاعات پر جو اجر کا وعدہ ہے، وہ لوگوں کو سناؤ تاکہ لوگ خوش ہو جائیں. تنفر ولا تنفروا، نفرت مت پھیلاؤ کہ بس ہر وقت یہ کہو کہ عذاب کا ہی ذکر ہو، جہنم کا ہی ذکر ہو، سزا کا ہی ذکر ہو. تو یہ ایسا مت کرو. اور آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے، آسانیاں پیدا کرو. ٹھیک ہے، زکوٰۃ لینے میں آسانی پیدا کرو. ایسا نظام بناؤ کہ ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی میں آسانی ہو. اگر زکوٰۃ واجب ہے، فی الحال کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، ان سے کہو خیر بعد میں ادا کرنا. ٹھیک ہے، اس طرح. اور کیا نام ہے، سختی مت پیدا کرو کہ زکوٰۃ کی جو واجب مقدار ہے اس سے زائد لو، یا زکوٰۃ کے ادائیگی ان کے لیے مشکل بناؤ. ٹھیک ہے، ان کو جو ہے نا اور ان پر اور طرح کی سختیاں کرو، سخت احکام ان کو سناؤ. تو یہ کام نہیں، بلکہ جہاں پر ایسے پیش آئے تو وہاں پر کوئی آسانی پیدا کر کے متبادل پیش کرے. یہ تو حل نہیں ہے کہ علماء یہ کہہ دیں کہ بس ناجائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، حرام ہے. ٹھیک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا سود حرام ہے، سود ناجائز ہے، لیکن ہم متبادل بھی پیش کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یا اس طرح چھوڑ دینا، بس حرام کہہ کے چھوڑ دیں؟ نہیں. تو علماء نے کیا کہ اس کے بدلے میں اسلامی مینکاری لے، اس کے بدلے میں آپ کو مضاربہ لے، مشارک آپ کے سامنے پیش کر دی، اسلامی ماڈل آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے. ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دادا ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا اور معاذ بن جبل کو یمن کی طرف. پھر فرمایا کہ تم دونوں آسانیاں پیدا کرو، مشکل مت پیدا کرو، اور تم دونوں خوشخبری سناؤ، نفرت مت پیدا کرو، اور تم دونوں متفق رہو، مختلف مت ہو. اس کے بارے میں تو کل ہم بات کر چکے ہیں. بس اتنی سی بات ہے کہ ابو بردہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ اپنے دادا سے ابو موسیٰ سے نقل کرتے ہیں
حالانکہ ابو بردہ جو ہے نا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، تو دادا کیسے ہو گئے ان کے؟ تو اصل میں یہاں پر ابن کا لفظ یہاں پر محذوف، وعن ابن ابی بردہ، اصل میں یہ تھا، تو وہ راوی سے شاید تسامح ہو گیا یا لکھنے والے سے ابن کا لفظ رہ گیا کہ ابو بردہ کے بیٹے جو ہے نا وہ نقل کرتے ہیں ان سے ابو موسیٰ سے، تو ابو بردہ کے بیٹے جو ہے نا ان کے لیے ابو موسیٰ دادا ہے، تو اب صحیح بنے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الغادر، عہد شکنی کرنے والا غدار شخص، اس کے لیے کھڑا کیا جائے گا ایک نشان قیامت والے دن، اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کا نشان ہے۔ غادر، عہد شکنی کرنے والا، غدار، اس کا کیا ہوگا؟ ایک خاص جو ہے نا نشان ہوگا، قیامت والے دن کھڑا کیا جائے گا ایک نشان، اسے کہا جائے، لوگوں سے کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں جو ہے نا اس کا کیا ہے؟ اس کے غداری کا نشان، اس کے عاشقی کا نشان، یعنی یہ بطور رسوائی، بدنامی، اس نے ایسا کیا تو اس کی سزا آخرت میں یہ ہے کہ اس طرح اس کو بدنامی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر غادر کے لیے ایک نشان ہوگا قیامت والے دن جس کے ذریعے اس کو پہچانا جائے۔ کیا نشان ہوگا؟ یہاں پر اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن نشان ضرور ہوگا، ہر غادر، عہد شکنی کرنے والے کے لیے ایک مخصوص سا نشان ہوگا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر غادر کے لیے ایک نشان ہوگا اس کے مقعد کے پاس قیامت والے دن، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر غادر کے لیے ایک نشان ہوگا قیامت والے دن، اور اس کے غداری کی مقدار اندازے سے اس کو اٹھایا جائے گا، اور فرمایا خبردار نہیں ہے کوئی بڑا غدار امیر عام سے۔ غدار کا لیے ایک مخصوص سا نشان ہوگا کہاں پر؟ مقعد پر۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ دوبر پر ہوگا نشان جو غداری کرتا، سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ اور جتنے غداری زیادہ ہوگی اس حساب سے اس کا نشان بھی اوپر اٹھایا جائے گا، جو سب سے بڑا غدار ہوگا اس کے غداری کا جھنڈا جو ہے اتنا ہی اونچا ہوگا، سب کو نظر آئے، اس حساب سے جو ہے نا وہ۔ اور فرمایا کہ نہیں یہ بڑا غدار امیر عام سے۔ کیا مطلب؟ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ ایک شخص اگر حکمران ہے، اس کے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے، اس کے خلاف اس کے عہد کو کوئی توڑتا ہے، عہد شکنی کرتا ہے، اور اس کے خلاف فتنہ فساد برپا کرتا ہے، تو یہ مراد یہ بڑا غدار ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ خود حکمران مراد کہ اس کو بنایا گیا، لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی، اب وہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، لوگوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتا، حفاظت نہیں کرتا، تو یہ گویا کہ جو اس نے عہد کیا تھا کہ میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، ٹھیک ہے، تو اس عہد کو وہ توڑ رہا ہے، تو یہ سب سے بڑا غدار ہے۔ دوسری فصل، عامر بن مرہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے والی بنایا، کوئی ذمہ داری سونپی مسلمانوں کے کسی بھی معاملے میں سے، پھر اس نے حجاب قائم کیا، پردہ قائم کیا، ان کے حاجت پر، ان کے حاجت سے، ان کے عرضداشت سے، ان کے فقر سے، محتاجگی سے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر جو ہے نا وہ پردہ حجاب قائم کرے گا، اس کی حاجت سے، اور اس کی وخلت ہی، اس کا بھی تقریباً ایک ہی معنی ہوتا ہے، اور فقر یہ بھی تقریباً ایک ہی معنی ہے، تقریباً ہم معنی ہے سارے الفاظ۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو مقرر کر دیا لوگوں کے حوائج پر، اور ان کی روایت میں، احمد کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دے گا، اس کی عرضداشت سے، اس کے حاجت سے، اور اس کے محتاجگی سے۔ یعنی جس نے حجاب پیدا کیا، پردہ پیدا کیا، کیا مطلب؟
یعنی دروازے پر کسی کو بٹھا دیا، گیٹ پر کسی کو بٹھا دیا، کسی کو اندر نہیں آنے دیتا۔ حاجت، خلت، فقر، مسکن، یہ ایک ہی تقریباً معنی الفاظ ہے۔ حاجت کو کہتے ہیں، ضرورت کو کہتے ہیں۔ خلت، ایسے حاجت جس میں خلل پڑتا ہو۔ تقریباً تمام محتاجگی، حاجت، ضرورت کے ہم معنی ہے، ایک معنی ہے سب کے۔ تو کسی کوئی حاجت مند ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی محتاج ہے، اس سے بندہ بٹھائے ہوئے کو اندر نہیں آ سکتا، جیسے آج کل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی پھر جب اس کو محتاجگی ہوگی، اللہ کی محتاج ہوگا، اللہ تعالیٰ پردہ قائم کرے گا، اس کی ضرورت کو، اس کے حاجت کو پورا نہیں کرے گا۔ یا اگر بندوں کی طرف اس کی حاجت ہے، اس کی محتاجگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا نہیں کرے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنے دروازے بند کر دے گا، یعنی اس کی حاجت، ضرورت پوری نہیں کی جائے گی۔ تیسری فصل فرماتے ہیں ابو الشماخ الازدی اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، فرماتے ہیں کہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، ان کے پاس داخل ہو گئے، اور ان سے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کو مسلمانوں کی کسی معاملے کی ذمہ داری سونپی جائے، کچھ بھی، پھر وہ اپنا دروازہ بند کر دے مسلمانوں پر یا مظلوم پر یا حاجت مند پر، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے گا اس کے حاجت اور فقر کے وقت، جس وقت وہ سب سے زیادہ حاجت مند ہوگا اس کی طرف، اللہ کی طرف۔ یعنی اگر وہ دروازے بند کرے گا تو جب اس کو حاجت ہوگی، سب سے زیادہ حاجت مند وہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے، اس کی حاجت پوری نہیں کرے گا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ جب بھیجتے تھے اپنے عامل حکام کو، گورنروں کو، تو ان پر یہ شرط لگاتے تھے، اللہ ترکبو بالزون، کہ تم ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کرو گے، اور نہ تم جو ہے نا وہ باریک آٹا کھاؤ گے، ٹھیک ہے، اور نہ تم باریک لباس پہنو گے، اور نہ تم اپنے دروازے بند کرو گے حاجت مند لوگوں پر۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر سزا جو ہے نا تمہارے پر حلال ہو جائے گی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ ثم یشیعہم، عمر رضی اللہ تعالیٰ کو رخصت کرنے کے لیے کچھ جگہ تک ان کے ساتھ چلتے تھے۔ فرمایا کہ برزون پر تم نے سواری نہیں کرنی۔ برزون ترکی گھوڑا، یہ ذرا اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہوتا ہے، تو اس سے منع فرمایا تو جو عربی گھوڑا ہے اس سے بطریق اولا ممانعت پائے گی۔ سمجھ آ گئی نا کہ عربی نسل کا جو گھوڑا ہوتا ہے وہ برزون ترکی گھوڑے سے اعلیٰ ہوتا ہے، تو اس سے منع فرمایا تو اس سے بھی منع فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح مت کرو کہ تم میں تکبر نہ پیدا ہو جائے، عاجزی اختیار کر، عاجزی اختیار کر، روب نہیں ڈال رعایا پر۔ اسی طرح فرمایا کہ تم نقی مت کھاؤ۔ نقی وہ آٹا جس کو 2 بار چھان لیا گیا ہو، باریک آٹا جیسے میدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح باریک آٹا یہ مت کھایا کر۔ پیزا برگر مت کھایا کر، شاورما مت کھایا کر۔ یہ یعنی جو ہے نا تعیش پرستی تمہیں پیدا ہو جائے گی، عیش پرست مت بن، تنعم پرستی مت کر، ٹھیک ہے۔ کیا فرمایا؟ ایاک والتنعم، یا ایاکم والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتناعمین، تنعم پرستی سے بچو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تنعم پرست نہیں ہوتے، تو یہ مت۔ اور فرمایا باریک لباس مت پہن۔ باریک لباس کے بارے میں کل جو ہے نا وہ بات ہو چکی ہے۔ اور اپنے حاجت مندوں پر دروازے مت بند کرو، ایسا کرو گے تو سزا ملے گی۔ تو ثم یشیعہم، تشیع یا مشاعہ کسی کو رخصت کرنے کے لیے کچھ دیر جو ہے نا کچھ جگہ تک اس کے ساتھ چلنا، ایک جگہ تک اس کے ساتھ چلنا، اس کو کہتے ہیں۔ باب العمل فی القضاء اور والخوف منہ، یہ باب ہے قضاء کے بارے میں، جو ہے نا قضاء میں کام کرنے کے بارے میں اور سے ڈرنے کے بارے میں، یعنی قضاء کی ذمہ داری جو ہے نا وہ سنبھالنا
اور اس سے کیا کرنا، ڈرنا۔ دو باتیں بنیادی طور پر اس بات میں ذکر کی جائیں گی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قاضی کو چاہیے کہ جب اس کے سامنے کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ کتاب اللہ یا سنت رسول یا اجماع، اس میں جو اصول ہے، یہ ادلہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے روشنی میں فیصلہ کرے، ان کو روشنی میں فیصلہ کرے۔ اگر وہ اس میں اجتہاد کی اہلیت ہے تو اجتہاد بھی کر سکتا ہے، آگے احادیث آ رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ جو ہے نا وہ ذکر کی جائے گی کہ قضاء کا عہدہ قبول نہیں کرنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ یہ بڑا حساس عہدہ ہوتا ہے، بڑی حساس ذمہ داری ہوتی ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے نا اتنا جلدی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نہ فیصلہ کرے کوئی حکم جو ہے نا وہ ثالث دو بندوں کے درمیان اس حال میں کہ وہ غصے میں ہو، یعنی دو بندوں کے درمیان غصے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح انتہائی غم کی حالت میں، انتہائی پریشانی کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، انتہائی سردی میں، انتہائی گرمی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، انتہائی بھوک اور پیاس کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان عوارض کی وجہ سے انسان کی جو فکری طاقت ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، تو غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایسی حالت میں فیصلہ کرنا چاہیے جب انسان کی فکری طاقت ہے وہ برقرار ہو اور انسان بالکل ریلیکس ہو، کوئی قسم کا کوئی بوجھ وغیرہ نہ ہو، تب جو ہے نا وہ فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ غلطی نہ ہو جائے۔ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی حاکم فیصلہ کرتا ہے، وہ اجتہاد کرتا ہے اور اس کا وہ اجتہاد درست نکلتا ہے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور جو فیصلہ کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ جب کوئی حاکم کسی فیصلے میں اجتہاد کرتا ہے، کوئی واضح نصوص موجود نہیں ہے، اجماع بھی موجود نہیں ہے، اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد درست کرتا ہے، علت صحیح نکالتا ہے اور اس پر حکم صحیح لاگو کرتا ہے تو اس کو 2 اجر ملے گا۔ ایک تو اس نے جو درست صحیح اجتہاد کیا اس کا اجر ملے گا، اور دوسرا اجر جو اس نے کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، مقدمات کو آپس میں ترتیب دے کر جو علت نکالی ہے، حکم لاگو کیا ہے، اس کوشش پر اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے تب بھی اس کو 1 ثواب ملتا ہے۔ اس صورت میں جو غلطی ہو گئی ہے اس کا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن جو اس نے کوشش کی ہے اس کا ثواب تب بھی اس کو ملتا ہے۔ دوسری فصل، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو قاضی بنایا جائے لوگوں کے درمیان تو اس کو ذبح کیا گیا بغیر چھری کے۔ جس کو قاضی بنایا گیا اس کو بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔ بغیر چھری کی ذبح کیسے کرتے ہیں؟ مثلا کسی کو گلا خون ڈالا، کسی کو پانی میں ڈبو دیا، کسی کو آگ میں جلا دیا، یہ بغیر چھری کے ہے نا۔ تو بغیر چھری کے جو قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، اس میں تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے اور دیر زیادہ لگتی ہے۔ چھری کے سے ذبح کرتے ہیں تو 1 منٹ میں ختم، کسی کو پانی میں ڈالو، آگ میں جلاؤ، تو یہ کسی کو آپ بھوکا پیاسا مار دو باندھ کے، یہ تکلیف دے کہ نہیں؟ تو مطلب یہ قاضی جو ہے نا بہت حساس ذمہ داری ہے، بہت حساس۔ اگر کوئی تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہو گئی تو بہت بڑا گناہ ہے۔ یہی قاضی ہے اور یہی جو ہے نا وہ مفتی ہوتا ہے۔ مفتی کی حیثیت بھی اگرچہ اس کے پاس قوت تنفیذیہ نہیں ہوتی، سرکاری قوت اس کو حاصل نہیں ہوتی، لیکن لوگ تو آتے ہیں نا، اس کو اپنا حاکم بناتے ہیں، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں اور لوگ اس کی جیسے قاضی کی بات مانتے ہیں،
اسی طرح ہمارے معاشرے میں لوگ مفتی کی بات مانتے ہیں. اب اگر ثواب اس نے وہ ثواب ہے، اس کا فتویٰ ثواب صاد کے ساتھ ہے تو اس پر ثواب بھی ہے ساتھ کے ساتھ. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور اگر اس سے خطا ہو تو گناہ بھی اسی حساب سے ہے. تو یہ اللہ اعلم بالصواب ہے، صاد کے ساتھ ہے، تا کے ساتھ نہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں، یہ اگلے سال جو آپ پڑھیں گے یہ جامع الترمذی ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ جامع الترمذی، جماع الترمذی نہیں. اس لیے اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لڑکی لکھتے ہیں پرچے میں جماع الترمذی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایسے میں نہیں کہہ رہا. اور اس طرح وہ اعلم بالثواب لکھیں گے تا کے ساتھ آخر، یہ بالصواب. یہ امام شافعی ہے، امام شافعی نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قضا کو چاہا، طلب کیا، قضا کو چاہا اور اس کو مانگا تو اس کو اس کے سپرد جو ہے نا اس کے نفس کے سپرد کیا جائے گا. اور جس پر زبردستی کی گئی اور اس پر، تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ اتارتا ہے جو اس کو درست کرتا رہتا ہے. جس نے خود مانگا یہ منصب تو اس کو اس کے نفس کے حوالے کیا جائے. پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد نہیں ہوگی. اور جس کو زبردستی اس پر کی جائے، اس کو زبردستی قبول کرنا پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ ایک اتارتا ہے جو اس کو درست کرتا ہے، درستگی پر اس کی مدد کرتا رہتا ہے. پہلے یہ بات گزر چکی ہے. برائدہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضات جو ہے نا، قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں. میں سے ایک جو ہے نا، ایک وہ تو جنت میں ہوگا اور 2 آگ میں ہوگا. بہرحال وہ جو جنت میں ہوگا وہ ایسا شخص ہے جس نے حق کو پہچان لیا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا. اور دوسرا وہ جس نے حق کو پہچانا پھر ظلم کیا حق کے بارے میں، وہ آگ میں ہوگا. اور تیسرا وہ شخص جس نے لوگوں کے لیے فیصلہ کیا جہالت پر اور وہ آگ میں ہوگا. یعنی جس نے حق پہچان کر فیصلہ کیا جنت، جس نے ظلم کیا جانتے ہوئے ظلم کیا، کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تھی، ٹھیک ہے، یا پیسے لے کر، جیسے آج کل ہمارے ججوں کو عدالتوں کا حال، ججوں کا حال پتہ ہے. اس پر 302 کا مقدمہ ہے، پرچہ ہے 302 کا. قاتل ہے، پیسے لیں گے. کتنے پیسے دیں گے؟ 1 کروڑ 2 کروڑ، ٹھیک، بری کر دیں گے، آگ. اور جس نے فیصلہ کیا جان بوجھ کر تو نہیں لیکن جہالت، اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا، وہ بھی آگ میں ہوگا. جب آپ کے سامنے مسئلہ آپ کو واضح نہیں، آپ کو نہیں پتہ مسئلے کا، تو کیوں فیصلہ کرتے؟ نہ کریں، کسی اور کے پاس بھیجیں، وہ فیصلہ کرے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسلمانوں کی قضا کا عہدہ منصب طلب کیا یہاں تک کہ اسے حاصل کر لیا، پھر اس کا انصاف اس کے ظلم پر غالب ہو گیا تو اس کے لیے جنت ہے. اور جس کا ظلم اس کے انصاف پر غالب ہو جائے اس کے لیے آگ ہے. یعنی خود طلب کر کے پھر اس کو قاضی بنایا گیا. اب اگر وہ انصاف کرتا ہے تو اس کو جنت ملے گی، ظلم کرتا ہے تو جہنم ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ان کو یمن کی طرف بھیجا کہ آپ کیسے فیصلہ کریں گے جب آپ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آ جائے، تو وہ کہنے لگے کہ میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کتاب اللہ میں نہ پاؤ، انہوں نے کہا سنت رسول کے ساتھ فیصلہ کروں گا. فرمایا اگر تم سنت رسول میں بھی نہ پاؤ تو فرمایا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، ولا آلو، اور کوتاہی نہیں کروں گا. تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے اپنے رسول کی قاصد کو اس بات کی توفیق دی ہے جس بات کو اللہ کا رسول پسند کرتا ہے. مشہور حدیث ہے.
کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوجوان تھے، بڑے علم سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، اکثر خاموش رہتے تھے، باروب تھے، بڑا نوازا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ایک دفعہ، یا معاذ انی لاحبک، اے معاذ مجھے تجھ سے پیار ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو ان کو بھیجنے لگے تو فرمایا کہ کیسے فیصلہ کرو گے ادھر جا کے، فیصلہ کرنا ہے، اب گورنر ہے وہاں۔ تو فرمایا کتاب اللہ، یعنی کتاب اللہ میں دیکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتاب اللہ میں نہ پاؤ، تو فرمایا سنت رسول میں، حدیث میں دیکھوں گا، غور و خوض کروں گا۔ فرمایا سنت رسول میں نہ ملے تو فرمایا اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا، ولا آل، اور الو نہیں بنوں گا، کوتاہی نہیں کروں گا، سستی نہیں کروں گا۔ تو اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، ان کو سینے پر ہاتھ مارا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ اپنے رسول کی قاصد کو اس بات کی توفیق دی ہے جس کو اس کا اللہ کا رسول پسند کرتا ہے۔ یہاں پر بہت اچھا کہا۔ تو یہاں سے کتنی اصول ثابت ہو گئے؟ 3۔ کتنے اصول ثابت ہو گئے؟ کتاب اللہ ہے کہ نہیں، سنت رسول عدل اربعہ میں سے ہے کہ نہیں، اور تیسرا اصل کون سا ثابت ہو گیا؟ اجتہاد، قیاس۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یہ جو ہے نا بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اصول فقہ پہلے آئی ہے اور اصول فقہ جو ہے نا یہ علم بعد میں ایجاد ہوا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ اصول پہلے آتے ہیں، اصول پہلے آتے ہیں، اس کے بعد جو فروعی مسائل وہ آتے ہیں۔ تو فقہ فروعی مسائل، اصول فقہ یہ اصول ہے، تو یہ تو بعد میں مرتب ہوا ہے یہ علم۔ اصول فقہ تو پہلے سے تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تدوین بعد میں ہوئی ہے، باقاعدہ فن کی شکل میں لکھا تو بعد میں گیا ہے، لیکن اصول تو پہلے سے موجود تھے۔ اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حدیث سے 3 اصول ثابت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو جب فقہ مرتب ہو رہی تھی، فقہ جب مدون ہو رہی تھی تو اس وقت اصول موجود تھی، فقہا کے ذہنوں میں تھے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اگرچہ باقاعدہ اس کی تدوین نہیں ہوئی تھی۔ جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجنے لگے یمن کی طرف قاضی بنا کر۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے بھیج رہے ہیں حالانکہ میں تو نوجوان ہوں اور مجھے قضاء کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ہدایت دے گا اور آپ کی زبان کو ثابت رکھے گا۔ جب آپ کے پاس 2 بندے فیصلہ لیں، مسئلہ لیں، تو نہ فیصلہ کرے پہلے کے لیے یہاں تک کہ دوسرے کا کلام سن لیں۔ بس بہت زیادہ لائق ہے یہ بات کہ آپ کے لیے مسئلہ واضح ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر میں فما شککت، بس میں متذبذب نہیں رہا، شک میں نہیں رہا قضاء کے بارے میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یمن کی طرف 2 گورنر بھیجے، یہ کل میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا بطور قاضی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ینگ تھے، بالکل نوجوان تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ مجھے بھیج رہے ہیں یمن، ایک تو میں بالکل ینگ ہوں، نوجوان، دوسری بات ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے قضاء کیا ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ہدایت دے، آپ کی زبان کو ثابت رکھے۔ یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہے، تو ایسے ہی وہ وَأَخْضَاهُمْ عَلِي، بڑے علم سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور حافظہ بھی بہت قوی حافظہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ایک دفعہ ممبر، آپ لوگوں نے میراث کا مسئلہ پڑھا ہے نا، تو اپنے عول پڑھے، عول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 7 مخارج میں 4 میں عول نہیں ہوتا اور 3 میں ہوتا ہے، 6 میں ہوتا ہے۔ اگر 6 میں 10 تک ہوتا ہے، وطرن بھی شفعن بھی، تاپ بھی 7 بھی 8 بھی 9 بھی 10 12 میں ہوتا ہے، لیکن وطر یعنی 13 15 17 اور 24 میں عول ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے 27۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مسئلہ ممبریہ کہتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، کسی نے دوران کوئی پنڈوسا ہوگا دوران بیان ہی مسئلہ پوچھ لیا، مسئلہ ممبریہ۔
مطلب ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ فوت ہو گیا، اس کی ایک بیوی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، ایک والدہ ہے، ایک والد ہے۔ اب یہاں پر سمن آیا ہے نا، آپ لوگوں نے پڑھا ہے سمن، یہاں پہ بیٹی کو سلسان ملتا ہے، سمن آ گیا کس کے ساتھ؟ سلسان کے ساتھ۔ جب سمن سلسان کے ساتھ آ گیا تو مخرج کیا نکلتا ہے؟ 24۔ تو 24 مخرج نکلا تو جو ہے نا وہ کیا نام ہے، بیوہ ہے۔ بیوہ جب اولاد ہو تو بیوہ کو کیا ملتا ہے؟ سمن ملتا ہے۔ تو سمن ملا تو 24 کا سمن کیا بنتا ہے؟ 3۔ سلسان 2 بیٹیوں کی مل گیا، بیٹی ایک ہو تو نصف، نرینہ اولاد ایک سے زائد سلسان، تو سلسان 24 کا کتنا ہوتا ہے؟ 16۔ 16 تھے 3 19۔ اور والدہ جب اولاد ہے تو والدہ کو سدس ملتا ہے، تو 24 کا سدس کیا ہے جی؟ 4۔ تو 19 4 کتنے ہو گئے؟ 23۔ اور والد جب نرینہ اولاد نہ ہو اور بیٹیاں ہو تو والد کو ذوی الثلث بھی ملتا ہے اور عصبہ بھی ہے، لیکن یہاں پر عصبہ کی حیثیت سے تو اس کے لیے کچھ بچنا نہیں، اور ذوی الفروض میں سے تو ہے، اس کو بھی سدس ملے گا یہاں پر، تو 4 اس کو ملیں گے، تو کتنے ہوں گے؟ 27۔ حول ہو گیا کہ 24 سے 27۔ یہ حضرت علی نے پہلی دفعہ مسئلہ ہے ممبر پر حل کر دیا، یعنی آپ ذہانت دیکھیں کتنی ذہانت تھی، تو ویسے تو نہیں کہ وہ قضا ہوں علی، خیر۔ تو فرمایا کہ جب آپ کے پاس مسئلہ آ جائے تو دوسری کی بات سننے سے پہلے کے لیے فیصلہ نہیں کرنا، دوسری کی بات سننے کے بعد آپ کے سامنے مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا، پھر آپ کے لیے آسان ہے۔ تو فرماتے اس کے بعد میں متذبذب رہا نہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تو ذہن میرا کھل گیا۔ 30 فصل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی حاکم نہیں ہے جو 2 لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے مگر قیامت والے دن وہ آئے گا اس حال میں کہ ایک فرشتے نے اس کی پیشانی کے بال پکڑے ہوئے ہوں گے، پھر اس کا سر اٹھائے گا آسمان کی طرف، پھر اگر اللہ نے کہا کہ ڈال دے اس کو، تو وہ ڈالنے کا فرشتہ اس کو ایسے گڑھے میں جس کی گہرائی 40 سال کی مسافت پر ہوگی، بہوات گہرا گڑھا، یعنی اگر اس نے ظلم کیا ہوگا اس قاضی نے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو ڈال دو، اس گڑھے میں مہوات میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ 40 سال کی مسافت بھی اصل میں زیادتی بیان کرنے کے لیے، مگر اس سے زیادہ ہوگی اس کی مسافت، کتنی گہرائی ہوگی اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ نیچے جا رہا ہے، اسپیڈ سے جا رہا ہے 40 سال لگ جائے اس کو نیچے پہنچتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور بضرور عدل کرنے والے قاضی کے پاس ایک ایسا وقت آئے گا قیامت والے دن کہ وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ اس نے نہ فیصلہ کیا ہوتا 2 بندوں کے درمیان ایک کھجور کے بارے میں بھی، یعنی اتنا حساس مسئلہ ہے کہ وہ تمنا کرے گا کاش کہ میں نے فیصلہ کیے نہ ہوتا، کہ اگر غلطی ہو گئی تو کتنی بڑی سزا ملنی ہے، کتنی حساس ذمہ داری ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے، جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور شیطان اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب وہ ظلم کرتا ہے تو اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ عدل کر رہے اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض اوقات انسان بیان کر رہا ہوتا ہے یا کوئی بتا رہے تو اچانک وہ باتیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، ان کے پہلے سے نہیں سوچے ہوتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، القاء ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے۔ تو یہ فرما رہے اللہ کی مدد ہوتی ہے، اگر وہ ظلم کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اور یہودی دونوں مسئلہ لے کر جو ہے نا حضرت عمر کے پاس آئے، تو حضرت عمر نے حق دے کر یہودی کے لیے تو اس کے لیے فیصلہ فرمایا حضرت عمر نے، تو یہودی نے اس سے کہا، حضرت عمر سے کہا اللہ کی قسم آپ نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درے کے ساتھ، کوڑے کے ساتھ اس کو مارا اور فرمایا تجھے کیا پتہ حق کیا ہوتا ہے؟ تو یہودی کہنے لگا اللہ کی قسم ہم پاتے ہیں تورات میں کہ نہیں ہے شان، بے شک
لیس قاضی نہیں ہے جو ہے نا وہ قاضی جو حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، مگر اس کی دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے اور بائیں طرف بھی ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کو جو دونوں اس کو درست کرتے رہتے، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو توفیق دیتے ہیں حق کے، جب تک وہ حق کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ حق کو چھوڑتا ہے تو دونوں فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، دونوں ایک مسئلہ لے کر آئے، ایک مسلمان تھا، ایک یہودی تھا۔ یہودی حق پر تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا، حق اس کے ساتھ تھا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا، تو حضرت عمر نے درے کے ساتھ اس کو مارا، ویسے بطور سزا نہیں، اچھا کہ تجھے کیا پتا حق کیا ہوتا ہے، تجھے کیسے پتا چلا میں نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا، تجھے شریعت کا کون سا علم ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم تورات میں موجود ہے مسئلہ کہ جب کوئی قاضی حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے تو اس کے دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے، بائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے، اس کو درست کرتے رہتے ہیں، اس کی مدد کرتے رہتے ہیں، اس کو حق کی توفیق دیتے رہتے ہیں۔ جب حق چھوڑ دیتا ہے تو فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب حضرت عمر نے جو سوال کیا تھا، کیا اس کا جواب آ گیا؟ جواب تو اس کا نہیں ملا۔ جواب تو تب ہوتا نا، وہ کہتا کہ آپ نے یہ مسئلہ فلاں اصل کے اصول میں سے فلاں اصل کے مطابق کیا، شریعت کی فلاں دلیل کے مطابق کیا، اس لیے یہ حق ہے۔ جواب تو یہ تھا نا، لیکن اس نے تو دوسری کہانی شروع کر دی، ہم تورات پہ لکھ کر وہ تو یہ ہے وہ ہے۔ پتہ اس کو کیسے چلا کہ حق پر ہے فیصلہ؟ وہ اس وجہ سے کہ اس نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ اگر تو مسلمان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں حضرت عمر، پھر تو اعتراض ہو سکتا تھا، شک ہو سکتا تھا کہ طرفداری کی، کیونکہ حضرت عمر نے اگر سائے لینی تھی تو مسلمان کے لینی تھی، اگر طرفداری کرنی تھی مسلمان کی کرنی تھی، تو کی نہیں، مسلمان کے خلاف فیصلہ کیا، یہودی دشمن ہے اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا یہ حق بات کی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ جی، فرماتے عثمان بن عفان نے رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ آپ قاضی بن جائے لوگوں کے درمیان، اقضی یعنی مطلب ہے کہ قضا قبول کر۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ آپ مجھے معاف نہیں کرتے، اے امیر المؤمنین، اے مجھے معاف رکھیے گا۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا تم کیا چیز اس کی ناپسند کرتے، کیوں ناپسند کرتے؟ حالانکہ آپ کے والد تو فیصلہ کرتے تھے حضرت عمر۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو قاضی بنے اور پھر وہ فیصلہ کرے عدل کے ساتھ تو زیادہ لائق ہے یہ بات کہ وہ لوٹ ہے اس سے برابر سرابر۔ ٹھیک، تو فرماتے ہیں کہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کی طرف رجوع نہیں کیا، یعنی دوبارہ ان کو نہیں کہا کہ آپ قاضی بن جائیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، نافع روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے حضرت عثمان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، میں دو بندوں کے درمیان بھی فیصلہ نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ آپ کے والد تو فیصلہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد جو ہے نا، اگر ان پر کوئی مشکل پیش آتی، کوئی مسئلہ مشکل پیش آتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مسئلہ پیش آتا مشکل تو جبرائیل سے پوچھتے تھے، اور میں نہیں پاتا اس شخص کو جس سے میں پوچھوں۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کی پناہ لی اس نے بڑی چیز کی پناہ لی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ کی پناہ لیں تو تم اسے پناہ دو، اور میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ آپ مجھے قاضی بنا دیں۔ اعفاہ، تو حضرت عثمان نے ان کو معاف کر دیا، اور ساتھ یہ فرمایا لا تخبر احدا
کسی نے دسنا نہیں، کسی کو بتانا نہیں۔ یہ اپنے دور خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ آپ قاضی بن جائیں، تو انہوں نے کہا آپ مجھے معاف رکھیں، یہ کام ہی نہیں کر سکتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت اللہ والے تھے، بہت اللہ والے تھے، اور سب سے بڑے متبع سنت گزرے، اتباع سنت ان کے اندر موجود، سر سے لے کر پاؤں تک بھری ہوئی، جہاں تک کہ اگر ان کو پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں گھر میں نماز پڑھی ہے، نفل نماز پڑھی ہے، کسی کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دعوت پر، نفل پڑھ، تو گھر والوں کے پاس جاتے تھے، ان سے عرض کرتے تھے کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھے میں پڑھ لوں۔ اگر جاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ اسٹے کر لیا، راستے میں تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ کیا، ویسے تھکاوٹ کی وجہ سے، تو جاتے جاتے بھی ادھر پڑاؤ کرتے تھے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا؟ بلکہ بعض حضرات نے تو یہ بھی کہا، اگرچہ یہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ یہ تو اپنے والد سے بھی افضل تھے، حضرت عمر سے بھی، اگرچہ یہ بات غلط ہے، لیکن آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی شخصیت تھی، کم سے کم اندازہ تو لگا سکتے ہیں، کسی نے ویسے تو یہ بات نہیں کہی نا۔ جو اللہ والے تھے، الگ تلگ عبادت میں رہتے تھے، تو ان سے حضرت عثمان نے کہا کہ آپ قاضی بن جائیں، انہوں نے کہا مجھے معاف کر دیں۔ فرمایا کہ آپ کے والد تو فیصلہ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کرتے تھے، بعد میں بھی کرتے تھے، آپ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو فیصلہ کرے انصاف کے ساتھ اگر فیصلہ کر لیں تو زیادہ لائق یہ ہے کہ وہ برابر ہی لوٹا، یعنی نہ اس کو ثواب اور نہ اس کو گناہ، ٹھیک ہے، نہ جنت نہ دوزخ۔ اگر انصاف کے ساتھ بھی کر لیا اس نے تب، اگر ظلم کیے میں تو الگ بات، انصاف کے ساتھ بھی کر لیا تو بس برابر ہی رہا، تو میں اگر انصاف کر بھی رہا ہوں نا پھر بھی ثواب تو ملنا نہیں، تو فائدہ کیا؟ خواہ جو ہے نا مشکل پہ آپ کو ڈالو، مطلب یہ تھا ان کا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ عثمان نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ قاضی بن جائے، تو انہوں نے کہا میں تو دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا آپ کے والد تو کرتے تھے، تو انہوں نے کہا والد کو اگر کوئی مسئلہ مشکل پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ پیش آتا جبریل سے پوچھتے تھے، وہی نازل ہوتی تھی، میں کس سے پوچھوں؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو اللہ کی پناہ لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہت بڑی چیز کی پناہ لیتے ہیں، تو میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس سے، اس عہدے سے، آپ مجھے پناہ دے دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن کسی کو بتانا نہیں، یعنی اگر کسی کو پتہ چل جائے آپ نے قبول نہیں کیا، میں دوسرے اہل علم سے رابطہ کروں گا، وہ بھی قبول نہیں کریں گے، تو کسی نے تو سنبھالنا ہے نا۔ تو اس لیے کسی کو بتانا نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ استاد محترم گزشتہ دنوں جو قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ کیا تھا وہ اس سے غلط اجتہاد ہو گیا تھا یا کسی دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ کر دیا تھا؟ اس کے کہنے مطابق کہ میں نے تحریر پڑھی نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری کے خلاف ہے، اس کے متعلق وہ گنہگار ہے۔ اب دیکھیے گا، ہم تو کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کے دباؤ میں آ کر کیا تھا، جب اس نے خود کہا ہے کہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ اس نے کہہ دیا میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے درست فیصلہ کر بھی دیا، تو خواہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ اس نے کہا کہ تحریر نہیں پڑھی، کون سی تحریر کے بارے میں اس نے کہا تھا؟ اگر یہ جو ہے نا واضح واقعی اگر اس نے مکمل بالاستیعاب اس کا مطالعہ نہیں کیا تھا تو یہ تو غفلت ہے، یہ تو جو ہے نا وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال ہم جو ہے نا یہ نہیں کہہ سکتے، نہیں کہنا چاہیے کہ کسی کے دباؤ میں آ کر کیا تھا، کوئی پیسے دیے تھے وغیرہ ذالک کا، یہ اچھا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھتے استاد جی، اگر ایک شخص عہدہ قبول کرے گا تو اس سے لوگوں کے حقوق مکمل ادا نہیں ہوں گے، دوسرا شخص عہدہ قبول کرے گا تو وہ لوگوں پر ظلم کرے گا،
تو پہلے شخص کو عہدہ قبول کر لینے سے کہ نہیں. اب دیکھیں یہ کا عہدہ نہ قبول کرے اور انکار کرے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اور لوگ موجود ہوں اس منصب کو قبول کرنے والے، اس ذمہ داری کو نبھانے والے. اگر کوئی اور نہیں ہے اور جس پر پیش کیا جاتا ہے وہ اس میں اس کی اہلیت ہے، اور اگر وہ قبول نہیں کرتا تو یہ منصب ضائع ہو جائے گا، یہ نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا. تو پھر اس صورت میں اس کو قبول کرنا چاہیے، بلکہ مطالبہ بھی کرنا چاہیے. یوسف علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، خود کہا. کیوں؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے اندر اہلیت تھی اور دوسرا بندہ نہیں تھا، تو انہوں نے خود کیا. تو اگر ایسی صورتحال ہو کہ عہدہ کوئی اور کسی میں اہلیت نہ ہو، یا اس ذمہ داری نبھانے والے کوئی نہ ہو، یا وہ عہدہ جو ہے نا منصب ضائع ہونے کا خطرہ ہو، پھر قبول کرنا تو ویسے وہ تو ہے ہی بطریق اولا، پھر مطالبہ بھی کرنا چاہیے کہ مجھے جو ہے وہ یہ عہدہ دیا جائے، وگرنہ پھر جو ہے نا اس کی یہ ذمہ دار ہوگا اور گناہ گار. ہاں یہ کہہ رہے کہ اگر وہ قبول کرتے، دیکھو میں نے آپ سے عرض کی اہلیت اس میں ہے تو وہ کرتا ہے، اور وہ حتی الوسع کوشش کرتا ہے، انصاف، کوئی مفاد پرستی نہیں ہے، صحیح فیصلہ کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو ثواب ملے گا. اگر اس سے غلطی ہو گئی لیکن قصداً اس نے غلطی نہیں کی، اجتہاد میں اس نے کمی نہیں کی، محنت میں اس نے کمی نہیں کی، لیکن انسان غلطی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ لوگوں نے پڑھے گناہ گار نہیں ہوگا بلکہ ایک ثواب پھر بھی ملے گا اس کو.